اللہ کی مغفرت، اس کی جنت، اس کی رضا چاہتے ہیں، عبادت کے اندر شوق پیدا کریں۔ عبادت لطف دینا شروع ہو جائے گی، وقت کا احساس ختم ہو جائے گا، تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا، کام کاج جو انسان کے ذہن کے اندر گردش کرتے ہیں وہ محو ہو جائیں گے۔ پھر انسان ہوگا، انسان کی عبادت ہوگی، اللہ کا قرب ہوگا، اللہ کی حضور انسان کھڑا ہوگا۔ پھر انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے جب انسان اپنی عبادت کے اندر شوق لے کے آتا ہے۔ عبادت کرنی چاہیے، عبادت کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی رہے گی، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری عبادت مجھے فائدہ دے، میری عبادت کا مجھے لطف آئے، میری عبادت میرے لیے فائدہ مند اور ثمر آور ثابت ہو، تو اسے عبادت کے اندر شوق پیدا کرنا چاہیے۔ جب تک عبادت میں شوق پیدا نہیں ہوگا، عبادت کے اندر توجہ نہیں بن سکے گی، اور جب عبادت کے اندر توجہ نہیں بن سکے گی تو وہ خلوص کی جو نعمت ہے اس تک انسان نہیں پہنچ پائے گا۔ اور جب انسان خلوص سے محروم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بے فائدہ ایکٹیویٹی ہے، وہ صرف ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ عبادت نہیں ہے، اس کی عادت ہو سکتی ہے۔ عادت اور عبادت میں یہی فرق ہے کہ عبادت پورے شوق کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس شوق کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں، انسان کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی پاک سیرت سے شروع کریں، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، پیارے آپ رات کے وقت نماز تہجد ادا کیا کریں، یہ ہے تو آپ کے لیے نفل، لیکن عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ممکن ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ مقام محمود جنت کا وہ واحد مقام ہے، سب سے بلند مقام ہے، اللہ کے سب سے قریب، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بلند مقام مجھے عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، فرائض اپنی جگہ پہ، لیکن میرے محبوب شوق کے ساتھ آپ نماز تہجد ادا کریں، آپ کی عبادت کا یہ شوق آپ کو جنت کے سب سے بلند مقام تک پہنچا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس حکم پر عمل فرمایا۔ وہ کیسے فرمایا؟ صحابی کہتے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ عفیفہ امت صدیقہ بنت صدیق، محدثہ امت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرتے، رات کا اتنا لمبا قیام کرتے کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں ورم پیدا ہو جاتا، سوجن پیدا ہو جاتا، پاؤں سوج جاتے تھے۔ کیوں؟ شوق کے ساتھ عبادت ہے، اپنے وجود کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ کہ آپ رات کے وقت تہجد پڑھا کریں، تو حکم یہ اس پہ عمل یہ کیا کہ شوق ہے کہ پھر اپنی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر سیدہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے سجدہ فرمایا، اور سجدہ آپ نے طویل فرما دیا، اتنا لمبا سجدہ نبی علیہ السلام کا، اتنا طویل سجدہ فرمایا۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میرے دل کے اندر وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ خدا نہ خواستہ کوئی انہونی نہ ہو چکی ہو کہ نبی علیہ السلام سجدے سے ساری نہیں اٹھا رہے۔ کہتے میں نے پھر نبی علیہ السلام کے انگوٹھے کو تھوڑا سا ہلایا، تو نبی علیہ السلام نے جواباً اپنے انگوٹھے کو تھوڑی سی حرکت دی، تو میرا دل مطمئن ہوا کہ نہیں، نبی علیہ السلام باقاعدہ حیات ہیں اور سجدے میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں۔ یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انسان عبادت کے اندر شوق پیدا کرے،
لگی بندی عبادت کرنا اور روٹین کے مطابق عبادت کرنا، دیکھا دیکھی عبادت کرنا، عبادت کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ لینا، یہ چیزیں انسان کی عبادت کی روح ختم کر دیتی ہے۔ لطف یہ ہے کہ جب انسان عبادت کا ذہن بنا لے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، پھر دل کے اندر کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر ملال نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر افسوس نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے، کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ بغیر مفاد کے انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور عبادت کرے، وہ عبادت انسان کو لطف دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن قیام فرما رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ سرکار قیام فرما رہے ہیں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی ساتھ شامل ہو گئے کہ نبی پاک علیہ السلام قیام فرما رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ شروع کی، اس کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ کا آغاز فرمایا۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے سورۃ بقرہ کا آغاز کیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ نبی پاک علیہ السلام 100 آیات پڑھیں گے۔ کتنی آیات پڑھیں گے؟ بولیے ذرا کتنی آیات؟ 100 آیات۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی الجھن تھی، یہ کوئی لگی بندی اسکیم تھی، اسے شوق کہتے ہیں۔ قیام شروع کیا تو فوراً ذہن میں آ گیا کہ رکھتے ہیں نبی علیہ السلام آیتیں 100 پڑھیں گے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے 100 آیتیں پڑھ لی تو میرا خیال میرے دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام سورۃ بقرہ پوری پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے سورۃ بقرہ مکمل کر دی، پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن مجید کی چوتھی سورت سورۃ النساء شروع کر دی۔ سورۃ نساء شروع کی تو سورۃ نساء مکمل فرما دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی تیسری سورت سورۃ آل عمران شروع کی۔ آل عمران شروع کی تو آل عمران مکمل فرما دی۔ کم از کم 6.25 پارے نبی علیہ السلام نے ایک رکعت میں پڑھے، 6.25 پارے ایک رکعت میں پڑھے، اور یہ ہے اس حکم کی تعمیل وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ اللہ کی مغفرت، اس کی جنت، اس کی رضا چاہتے ہیں، عبادت کے اندر شوق پیدا کریں۔ عبادت لطف دینا شروع ہو جائے گی، وقت کا احساس ختم ہو جائے گا، تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا، کام کاج جو انسان کے ذہن کے اندر گردش کرتے ہیں وہ محو ہو جائیں گے، پھر انسان ہوگا، انسان کی عبادت ہوگی، اللہ کا قرب ہوگا، اللہ کی حضور انسان کھڑا ہوگا، پھر انسان دنیا ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے جب انسان اپنی عبادت کے اندر شوق لے کے آتا ہے۔